کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 56ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کیسے حبشہ کی جانب ہجرت کا عزم کیا، ہجرت کرنے والوں میں کون کون صحابہ اکرام شامل تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تفصیل بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ پھر سازشی کفارہ نے مکہ کی میٹنگوں کے بارے میں بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھی گئیں۔ اب ہم یہاں سلسلے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جن دو سفیروں کو حبشہ کے بادشاہ اور وزیروں کو مہاجرین مسلمانوں سے متنفر کرنے اور ان کے پرسکون قیام میں خلل اندازی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ دونوں سفیر یعنی عبداللہ ابن ربیعہ، عامر ابن عاص، دونوں کے دونوں حبشہ پہنچے اور اپنے مشن پر لگ گئے۔ اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت تمام وزراء کو تحفے و تحائف سے نوازا اور انہیں اپنا قائل بنا لیا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر وزیر کو تحفہ دیتے اور فوراً بعد میں کہتے کہ ہم میں سے چند کم عمر بے وقوف قسم کے چھوکرے حبشہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اپنی قوم کا دین اختیار کیا ہے، نہ ہی حبشہ کے دین سے ان کو کچھ لینا دینا ہے، بلکہ یہ لوگ ایک نئے تبعزاد دین کے پیروکار بن گئے ہیں، ایک ایسا نیا دین جس سے نہ تو ہم واقف ہیں نہ تمہیں کوئی واقفیت ہوگی۔ ان لوگوں نے یہاں آپ کے مملکت میں پناہ لے رکھی ہے۔ ہم دراصل اپنی قوم کے معززین کے سفراء ہیں اور انہوں نے تمہارے پاس ان ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان تارکین وطن کو واپس بلا لیا جائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ نجاشی میں حاضر ہو کر اس سلسلے میں گفتگو کریں گے تو آپ بھی ہماری تائید میں آگے آئیں اور ہمارا تعاون کریں۔ اس طرح انہوں نے اپنے تحائف کے آڑ میں وزراء کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ جب نجاشی کا دربار سجا اور یہ دونوں سفرائے مشرکین مکہ دربار میں حاضر ہوئے اور جب بادشاہ ان کی جانب متوجہ ہوا تو انہوں نے اپنے حاضر دربار ہونے کا مدعا بادشاہ کے سامنے رکھا، یعنی کیوں وہ حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ بتائی، اور مہاجرین مسلمانوں کے خلاف جو کچھ شکایتیں پیش کر سکتے تھے دل کھول کر پیش کی۔ ناظرین، سیرت ابن ہشام میں درج تفصیلات کے مطابق انہوں نے جو کچھ بادشاہ سے کہا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ انہوں نے کہا، اے عزت مآب بادشاہ حبشہ، اہل مکہ میں سے چند کمسن بے وقوف قسم کے چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ وہ آپ کے دین کا بھی حصہ نہیں ہیں، نہ ہمارے دین کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، ایک ایسا دین جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان معززین نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جن سے یہ مفرور نوجوان تعلق رکھتے ہیں، ان کے باپ، ان کی چچا اور ان کے دیگر متعلقین انہیں لے کر متفکر ہیں، یعنی فکر مند ہیں، اس لیے آپ انہیں ان کے پاس ان ناسمجھ افراد کو واپس روانہ کر دیں۔ یہی واقعہ سیرت کی کتاب نبی رحمت میں ایک اور انداز سے درج ہے۔ اس کتاب کی تحریر کے مطابق سفیروں نے کہا، بادشاہ معظم، آپ کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ بیوقوف لڑکوں نے آ کر پناہ لی ہے، جنہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں نہ آپ۔
ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے کچھ سربراہوردہ اور ذمہ دار لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار لگتے ہیں جیسے چچا، قریب عزیز وغیرہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ ان لڑکوں کو واپس کر دیں، اس لیے یہ ان کے معاملات سے زیادہ واقف اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، کچھ الگ الگ انداز میں ہے۔ سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن عاص کو اس بات سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو سنے اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اس کے ان وزیروں نے جو اس کے ارد گرد موجود تھے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے، اے بادشاہ، ان دونوں نے سچ کہا ہے کہ ان کی قوم شرافت کے لحاظ سے ان پر برتری رکھتی ہے، اور جو الزام انہوں نے لگایا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں، لہٰذا انہیں ان دونوں کے سپرد کر دیجئے تاکہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس پہنچا دیں۔ لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی رحم دل اور سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ اپنے وزراء کی طرفداری دیکھ کر وہ خفا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ہرگز نہیں، جن لوگوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے اور میری سرزمین پر بطور مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر تمام پڑوسیوں کو چھوڑ کر انہوں نے صرف مجھے ہی اختیار کیا ہے، تو پھر لازمی ہے کہ میں تحقیق کروں اور جو کچھ سفیروں نے کہا ہے اس تعلق سے مسلمانوں سے بھی دریافت کروں۔ اگر سفیروں نے جو کچھ کہا وہ سچ نکلا تو ان کے حوالے کیا جائے۔ بصورت دیگر میں ان مسلمانوں کو نہ صرف اپنی سرزمین پر رکھوں گا بلکہ ان کی حفاظت بھی کروں گا۔ ادھر دربار میں گفتگو چل رہی تھی، ادھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی مشورہ کر رہے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق مسلمانوں کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں پوچھنے لگے کہ آخر ہم بادشاہ کے سامنے جا کر کیا کہیں گے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری تیاری کے ساتھ نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے بھی اپنے عیسائی علماء اکرام کو بلا لیا تھا، پادری کہہ سکتے ہیں آپ۔ عیسائی علماء یعنی پادری حضرات کچھ صحیفے بھی کھول رکھے تھے۔ اس موقع پر عوام بھی جماعت تھے اور تجسس کے ساتھ دربار نجاشی میں جاری کارروائی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایسے میں دفعتاً عرب کے دونوں سفیروں کی اس بھرے پورے دربار میں آواز گونجی۔ ایک کے بعد دیگر سوالات کی بوچھار ہوئی کہ اس نئے دین کی حقیقت کیا ہے جس میں تم داخل ہو کر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ نجاشی نے پوچھا، تم لوگ نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین کی اختیار کیے ہوئے ہو، تو پھر تمہارا یہ الگ سا نیا دین کون سا ہے؟ نجاشی کی جانب سے اس سوال کو سن کر سناٹا طاری تھا۔ جاہلیت کی تصویر کشی کرنے اور اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر کی۔ یہ تقریر ایسی جاندار، ایمان افروز اور تاریخی تھی کہ آج بھی اس تقریر کے الفاظ سنتے ہیں تو زمانے جاہلیت کی تصویر کے ساتھ اسلام کی حقیقی تصویر بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس تقریر کو سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہو چکا ہے اور تقریر کافی لمبی ہے۔ چنانچہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور دیگر کچھ تفصیلات کے ساتھ ہم پھر اگلے ہفتے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہمیں رکنے کی اجازت دیں، آپ ہمارے دیگر پروگراموں سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ رمضان مبارک کی اس مہینے میں ہمارے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور پورے امت مسلمہ کے لیے اور پیغام فرقان پروگرام کو خود بھی ملاحظہ کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب اور تمام لوگوں تک دونوں پروگرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔